نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بالجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ میرے محترم مسلمین بھائیوں اور بہنوں، آج 1444 ہجری کے ذوالقعدہ کی 12 تاریخ اور سن 2023 کے جون کی 2 تاریخ کو رب کائنات نے اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 37 میں کچھ دعا کے الفاظ ہیں۔ یہ دعا کس نے پڑھی، کہاں پر پڑھی، کس کے لیے پڑھی، اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حضرت سارہ اور ایک کا نام حضرت ہاجرہ، لیکن اولاد دونوں سے نہیں تھی۔ تو اولاد ایسی چیز ہے جس کی ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام علیم، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا میں تمہیں حلیم بردبار بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ لہذا دعا کی قبولیت کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ جیسے ہی بیٹا ہوا اور اتنی عمر کے بعد ہوا، دعائیں مانگ مانگ کر ہوا، اب اللہ رب العزت پھر آزماتا ہے کہ یہ جو اتنی عمر میں دعائیں مانگنے کے بعد مجھ سے لیا ہے، اس اپنے ننھے منھے سے بچے کو اور اپنی پیاری پیاری بیوی کو میرے راستے میں جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل سے فرمایا، اے میرے پیارے خلیل، اب تو اپنی بیوی کو حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے اور ان کو وہاں پر چھوڑ کر آ جا جہاں پر بیت اللہ کا نشان ہے۔ یہ اس وقت گر چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہیلا بہانہ نہیں کیا، اللہ سے کوئی التجا نہیں کی، بس حکم کی فرما برداری کی اور بیوی سے کہا کہ اپنے بچے کو گود میں لے اور میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ جا۔ ساتھ ایک کھجوروں کا تھیلا لیا اور ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر یا سواری جو بھی تھی اس پر حضرت ہاجرہ بھی بیٹھ گئی بچے کو ساتھ لے کر۔ اتنی وفادار بیوی کہ اپنے شوہر سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، اور ننھے منھے سے بچے کے ساتھ اس وقت کہاں لے جا رہے ہو۔ آج ہماری بیویاں بھی ہیں نا، پہلے ان سے پوچھنا پڑتا ہے، اجازت لینی پڑتی ہے، پھر اگر ان کی مرضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مرضی ہوتی تو پھر کام نہیں چلتا۔ تو اس سے ہماری بہنیں بھی سبق سیکھیں، حضرت ہاجرہ جیسی بیویاں بن کر دکھائیں، حضرت ہاجرہ جیسی مائیں بن کر دکھائیں۔ پھر دیکھو جیسے حضرت ہاجرہ کا آج بھی ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، ان کے بیٹے کا بھی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے، آپ کا بھی اور آپ کی اولاد کا بھی ایسے اللہ تعالیٰ ذکر قائم رکھے۔ چل دیے جی، سفر کرنے کے بعد وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں آج بیت اللہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، وہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر تھا، بیت اللہ گر چکا تھا۔ اس کے ساتھ جہاں پر آب زمزم ہے یہاں پر ایک درخت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ان کے ننھے منھے سے بچے کو اس درخت کے نیچے بٹھایا اور کھجوروں کا تھیلا ان کو دیا اور پانی کا مشکیزہ ان کے حوالے کیا اور ان کو تسلی نہیں دے رہے، ورنہ تسلی دی جاتی ہے کہ میں جا رہا ہوں، آپ صبر کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، کوئی تسلی نہیں ہے۔
یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام جب ان کو یہاں پر بٹھا کر واپس چل دیے، یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ نے نہیں پوچھا۔ اب جب یہاں پر واپس چل دیے، اب حضرت حاجرہ نے ان کا ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا اور ان سے پوچھی ہیں، اے میرے سر کے تاج، یہاں غیر آباد زمین میں، یہاں انسان کا نام و نشان تک نہیں، نہ یہاں کوئی آبادی ہے، یہاں جنگل بیابان میں مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو شاید یہ رب کا حکم تھا، ان کو بتانا نہیں ہے۔ خاموش۔ حضرت حاجرہ دل میں سوچتی ہیں، یہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتے، اب ان سے یہ پوچھ لوں کہ یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہے ہو یا میری کوئی غلطی ہے؟ آخر پوچھتی ہے، اے میرے سر کے تاج، کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جانے کا؟ آپ ابراہیم علیہ السلام یہاں اشارہ کرتے ہیں، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ بس پھر اس عورت کا ایمان دیکھیں، اللہ پر یقین دیکھیں، وہ کیا کہتی ہیں، الفاظ کیا ادا کرتی ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان عورت کا۔ اور دیکھو یہاں پر اگر ہمارے مرد حضرات اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کسی اجتماع میں جاتے ہیں یا کہیں دین کے کام کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس تو ہر چیز ہے، مکان ہے، کھانے پینے کو ہے، دکانیں ہیں، خرید ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ دیکھنے کو، جنگل میں بیابان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رب پہ توکل دیکھو، کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارا رب ہمارے لیے کافی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر بیت اللہ کے ادھر ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے ٹکڑے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، تاکہ وہ دعا مانگتے ہوئے بھی مجھے دیکھ نہ لیں، پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر رب سے دعا مانگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سے چلا رہا ہے۔ آج جو ہمارے ائمہ حضرات نماز کے بعد بیت اللہ کی طرف پیچھ کر کے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے دعائیں مانگتے ہیں، وہ غور کریں اس پر۔ جماعت المسلمین ہر سنت پر عمل کرتی ہے، اور اس پر بھی صرف آپ کو جماعت المسلمین کے ہی لوگ نظر آئیں گے عمل کرتے ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگا کرتے تھے، یہ کے ثبوت موجود ہے۔ خیر، اب وہ جو دعا مانگی، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کی تو ضرورت تھی دعا، لیکن اپنے خلیل کی زبان سے دعا کے وہ الفاظ رب کائنات کو اتنے پسند آئے کہ وہ دعا رب کائنات نے قرآن بنا کر نازل فرما دی، اور قیامت تک اس دعا کو ہم لوگ پڑھتے رہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی رہیں۔ ان کی تو ضرورت تھی، ہم ان کی دعا کو پڑھتے تلاوت کرتے ہیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا عمل جو اللہ قبول فرماتا ہے۔ وہ دعا ہے یہاں پر سورہ ابراہیم جو میں نے بتایا، آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، یہ میں اپنی بیوی اور ننھے منھے سے دودھ پیتے بچے کو یہ تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے حکم سے۔ اللہ اکبر، یہ غیر آباد زمین میں بواد غیر ذی زرع، یہ غیر آباد زمین ہے، یہاں پر نہ پانی ہے، نہ فصل ہے، نہ ہریالی ہے، نہ انسان ہے، سب چیزوں سے غیر آباد ہے۔ اس زمین میں میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا رہا۔ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے وہ آگے بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم۔ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پیارے پیارے دعائیہ کلمات
فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنے اس پیارے پیارے ننھے منھے کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کر مجھے بچہ ملا، اور یہ میری پیاری پیاری بیوی، ان دونوں کو تن تنہا اس غیر آباد زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیرے حکم پر عمل کر رہا ہوں۔ چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ گھر تیرا ہو، بیٹا میرا ہو، تیرے گھر کو آباد کرے میرا بچہ، تیرے گھر میں میرا بچہ صلاۃ قائم کرے، نماز قائم کرے۔ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ آج کتنے وہ لوگ ہیں، کتنے مسلمین ہیں جو اپنے بچوں کو اس ارادے سے چھوڑیں کہ یہ اللہ کے گھر کو آباد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام سے سبق سیکھا، تو دنیا میں جو رزق لکھ کر دیا ہے وہ تو ملے گا، ہر حال میں ملے گا، وہ آپ کچھ بھی کرتے رہیں آپ کو ملے گا۔ نیت آپ کی ہے، ارادہ آپ کا اگر اللہ کی طرف ہوگا پھر بھی ملے گا، اگر نہیں ہوگا تو پھر بھی ملے گا۔ بلکہ اگر اللہ کی طرف ارادہ ہوگا، اللہ کی طرف چلنے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک روزی عطا فرمائے گا، برکت والی روزی عطا فرمائے گا۔ یا اللہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بچہ تیرے گھر کو آباد کرے، بیت اللہ میں نماز قائم کرے۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ اس گھر کو آباد کرنا صرف میرے بچے کا کام نہیں، یہاں اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے، لہذا تمام لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت پیدا کر تاکہ لوگ بھی اس طرف آئیں اور میرے بیٹے کے ساتھ مل کر تیرے گھر کو آباد کریں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں۔ آج جو بیت اللہ میں نہیں گیا اس کا دل چاہتا ہے میں جاؤں، بے قرار ہے، اور جو ایک دفعہ ہو کر آ جاتا ہے تو دوبارہ اور زیادہ دل چاہتا ہے اور دل بے قرار ہوتا ہے اور جاؤں۔ ورنہ دنیا میں آپ کسی جگہ پر جاؤ، دیکھنے کے بعد دوبارہ کہتے ہیں یار دیکھا ہوا ہے، وہی تو ہے جو دیکھی ہوئی ہے جگہ۔ لیکن یہ اس جگہ کی محبت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، بار بار جاتے رہو، آپ کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ دیکھا ہوا ہے، پھر بھی دل چاہے گا میں جاؤں، دوبارہ جاؤں جاؤں جاؤں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں۔ وارزقهم من الثمرات، یا اللہ اب یہاں غیر آباد زمین میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو انہیں کیا کرنا جو ہے پھل فروٹ کا رزق عطا فرمانا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آج بھی بیت اللہ میں شاید کچھ ہوتا نہیں ہے جو پوری زمین کا پھل فروٹ ہے آپ کو وہاں پر ملے گا، تازہ ملے گا، اچھا ملے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اثرات ہیں۔ پوری زمین کا پھل فروٹ آپ کو وہاں پر ملے گا، اور یہ کھا کر کیا کریں؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ یہاں پر رہ کر یہ تیرا رزق کھا کر اور تیرا شکر ادا کریں۔ اور شکر یہ ہے تیرے گھر کو آباد کرنا، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں کھایا پیا شکر الحمدللہ، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلے، اللہ کا کھائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، یہ ہے شکر ادا کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگنے کے بعد اپنے ملک شام چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں اکیلے ہیں۔ اب حضرت حاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں، پھل کھجوریں کھاتی رہتی ہیں، پانی پیتی رہتی ہیں۔ آخر یہ کب تک چلتا ایک مشکیزہ، ایک کھجوروں کا تھیلا کب تک چلتا؟ یہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی کا مشکیزہ بھی ختم ہو گیا، ظاہر خوراک ختم ہوئی، ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب بچہ، معصوم بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اب پیاس کے مارے، بھوک کے مارے تڑپنے لگا۔ ماں کو اپنا خیال نہیں، اپنے بچے کا خیال ہے۔ جنگل بیابان میں دودھ پیتا بچہ ایک ماں کے سامنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہو، اس کا اندازہ حضرت حاجرہ ہی لگا سکتی ہیں جو اس وقت موجود تھیں، ہم نہیں لگا سکتے۔ تو میرے بھائیوں غور کرو اس امتحان پر، ہمیں اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، بیوی بچے، اولاد، مال دولت اسی طرح اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے، تب ہم اس ایمانوں میں ایمان والے اور مسلم کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت حاجرہ نے سوچا، دونوں طرف صفا مروہ کی پہاڑیاں تھیں،
کہ میں پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید کسی انسان کا کوئی نام و نشان نظر آئے یا کہیں پر پانی نظر آئے۔ اپنے دامن کو سمیٹتی ہوئی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہیں، ادھر ادھر دیکھتی ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، پیچھے بچہ تڑپتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی فکر ہے، پھر دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہیں، بچہ تڑپ رہا ہے، دیکھا نہیں جاتا، پھر مروہ پہاڑی ہے دوسری طرف، اس پہاڑی پر چڑھوں شاید کوئی نظر آ جائے، وہاں پر دیکھا کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر بچے کی فکر ہے، واپس دوڑتی ہوئی پھر واپس آتی ہیں، آخر صفا اور مروہ کے 7 چکر دوڑتی ہے۔ یہ حضرت حاجرہ کا دوڑنا ان کی تو مجبوری تھی، اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مومنین مسلمین کو یہ حکم دے دیا کہ جب تک اسی طرح حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے 7 چکر نہیں لگاؤ گے، تمہارا عمرہ نہیں ہوگا، تمہارا حج نہیں ہوگا۔ اب دوڑتے کیوں ہیں 7 چکر؟ ان کی یاد تازہ ہوتی ہے حضرت حاجرہ سے دوڑی، یہی وہ صفا مروہ ہے جن پر وہ دوڑی۔ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، امام الانبیاء ہے تو نبیوں کے بھی امام، اے میرے پیارے محبوب، جب حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 7 چکر صفا مروہ کے نہیں لگاؤ گے، حج عمرہ آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ ابو بکر ہیں تو انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد، لیکن میری پیاری اس حضرت حاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 7 چکر نہیں لگاؤ گے صفا مروہ کے، آپ کا حج عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمر فاروق ہیں تو وہ ہستی جس کو امام الانبیاء نے فرما دیا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی نبوت جس کو ملے تو وہ حضرت عمر ہیں، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے تو اتنی عہدے کے ہستی کے مالک، لیکن صفا مروہ پہ حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 7 چکر نہیں لگاؤ گے، عمرہ حج آپ کا بھی نہیں ہوگا۔ اے عثمان غنی ہے تو عبد النورین، لیکن 7 چکر حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نہیں لگاؤ گے، آپ کا جو حج عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ اے علی المرتضیٰ ہے تو آپ اللہ کے شیر، لیکن اگر 7 چکر نہیں لگاؤ گے حج عمرہ آپ کا بھی۔ یہ وہ حضرت حاجرہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ ان کا امتحان ہے۔ آخر جب آخری چکر مروہ پہ لگتا ہے، صفا سے شروع ہوتا ہے مروہ پہ ختم ہوتا ہے، آج آپ بھی جا کر دیکھیں صفا سے 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے۔ جب مروہ پہاڑی پہ کھڑی ہیں تو پھر آواز آتی ہے، حاجرہ دیکھتی ہے ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آ رہا، شاید کہنے لگی میں پریشانی کی وجہ سے میرا کوئی خود کو ایسے کان پھنسنے لگے ہیں، پریشانی تو تھی۔ دوبارہ پھر آواز آتی ہے، حضرت حاجرہ فرماتی ہیں اللہ کے بندے تو کون ہے میرے سامنے آ؟ وہ کہتے میں اللہ کا بھیجا ہوا جبریل ہوں۔ گھبرانے کی بات نہیں، یہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ جبریل امی فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر کو جو آباد کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی حفاظت اللہ فرمائے گا، پرواہ فکر نہ کریں۔ وہاں پر آتے ہیں حضرت جبریل امی آتے ہیں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے جہاں زمزم ہے، وہاں پر اپنا پر مارتے ہیں، اپنا پر مارتے ہیں، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ جبریل امی نے فرمایا اے حاجرہ اس پانی میں سے آپ پیئیں، بچے کو پلائیں، اور یہ ہے بظاہر پانی، لیکن نیت جو کر کے اس کو پیئیں گے، اگر اس کو پیئیں گے کہ ہماری بھوک ختم ہو تو اس کے پینے سے آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اگر ارادہ ہو کوئی بیماری ہے یہ سمجھ کے پیئے کہ ہم فلاں بیماری سے ہمیں نجات مل جائے تو وہ آپ کو یہ شفا کا کام دے گا۔ یہ ہے تو پانی، پیاس بجھانے کی نیت آپ کریں، اس پانی میں وہ اثرات پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ حاجرہ صرف آپ کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے جو بھی اس پانی کو جو نیت کر کے پیئیں گے وہ ان کی پوری ہوگی۔ ملا تو حضرت حاجرہ کو تھا، ان سے ہمیں بھی آج یہ پانی ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی ہیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود
کہ ہم آ کے بھوک کی نیت سے پئیں، بھوک ختم، اگر بیماری ہے تو پھر شفا کی نیت سے پئیں، شفا دے گا، اور طاقت کی نیت تو اللہ تعالیٰ سے وہ وٹامن پی کر وہ پیدا کر دے گا جو ہمیں طاقت دیں گے۔ بظاہر تو یہ پانی آب زمزم نام سے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں ہر طرح کی شفا رکھی ہے۔ تو یہ ہے ان کی قربانی، اور جب جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت حاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی ہر طرح کی جانی مالی اولاد کی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا